صحابہ بیٹھی ہیں، ایک صحابی کھڑا ہوا، کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ بات یاد ہے نا، گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ قربان جاؤں آمنہ کی پہلی امتوں میں توبہ نہیں تھی، یاد رکھو، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، سزا بھگتنی پڑتی تھی، پیشاب کا قطرہ لگ گیا جلد کاٹو، دھونے سے پاک نہیں ہوگی، گناہ کرو گے پیشانی پہ لکھا جائے گا، سزا گھر کے دروازے پہ لکھی جائے گی۔ جب تک بندے سزا نہ برداشت کرتے، گناہگار گھر سے باہر نہیں آ سکتے تھے، لوگ ملامت کرتے تھے کہ تو نے یہ گناہ کیا، پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال کے امت کو اللہ نے ستار العیوب، رب نے ایسی ستاری عطا فرما دی، جتنی بھی گناہ کرو رب پردے ڈال دیتا ہے، توبہ کرو رب معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ میں توبہ کروں مجھے معافی ملے گی، اور میں کسی اور کے لیے کروں، پر میں ہاں باپ کے لیے توبہ کر میں معاف کر دوں گا، بھائی کے لیے توبہ کر میں معاف کر دوں گا، زندہ کے لیے توبہ کر معاف کر دوں گا، جو مر گیا اس کے لیے توبہ کر میں معاف کر دوں گا۔ مجھے تو یقین ہے ہم ادھر مریں گے ادھر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کیسے یقین ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں جنازہ ہو رہا ہے نا، اب بھی کسی ملک میں جنازہ ہو رہا ہوگا، اس وقت بھی مکہ میں ہوتے ہیں، مدینے میں ہوتے ہیں، 100 جنازہ بھی اکٹھے ہوتا ہے، آپ کے شہر میں بھی کہیں جنازہ ہو سکتا ہے، پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں دنیا میں جنازہ، ہر جنازہ میری اور آپ کی اور روئے زمین کے انسانوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، پوری دنیا میں جنازہ۔ کیونکہ جب جنازہ کی دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے دعا؟ تو سب کی ہم نے معافی مانگ لی۔ ایک جنازہ ایک بندے کی بخشش کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پھر ہمارے دل میں کہاں گناہ رہیں گے؟ تو بخشا صرف حقوق کی بات ہوتی ہے۔ جب جنازہ پڑھو تو اس کے بھائی، بیٹا، رشتہ دار، عزیز کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہے میرے بھائی، باپ، رشتہ دار کے ذمے جو دنیا کا لین دین ہے میں ذمہ دار ہوں، یہ بری ہے، تم ادھر سے جان چھڑاؤ، باقی گناہ اللہ وہی معاف کر دے گا سیدھے جنت میں۔ شرعی مسئلہ ہے یہ۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کملی والا میں گناہ کروں تو کیا کروں؟ پر میں توبہ کرو نا اللہ معاف کر دیں گے۔ کملی والا پھر گناہ ہو جائے، میں انسان ہوں، پھر شیطان بھی تو ہے، پھر نفس بھی تو ہے۔ اب یہ شیطان اور نفس دونوں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، شیطان بھی گنہگار ہے، شیطان گناہ کا مرتکب زمین پہ نہیں ہوا، گناہ کا مرتکب زمین کی وجہ سے نہیں ہوا، اس ماحول کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو پاکیزہ ماحول میں تھا، وہ تو فرشتوں کے ماحول میں تھا، وہ تو جنت کے ماحول میں تھا، جنت کی چابیاں لے کے بیٹھا ہوا تھا، نام عزازیل رکھوا کے بیٹھا تھا، رب کے قرب میں بیٹھا تھا۔ اس کو گناہ پہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ کوئی اور شیطان تو نہیں تھا۔ تو فرمایا اس کا نفس اسے کہنے لگا حسد کر، حسد کیا کہ میرے مقابلے میں اللہ نے اور پیدا کر دیا اور اس کو خلیفہ بھی کہہ دیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان میں اللہ کا محبوب بھی پیدا ہو۔ حسد کیا، نفس نے حسد پہ آغازہ کیا، آمادہ کیا۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ ہمیں نفس کے شر سے بھی بچائے، شیطان کے شر سے بھی بچائے، آمین کہہ دے۔ فرمایا میرا صحابی توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ کملی والا پھر گناہ ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کرو اللہ معاف فرما دیں گے۔ کملی والا چوتھی مرتبہ گناہ ہو جائے پھر میں کیا کروں؟ قربان جاؤں آمنہ کے لال نے فرمایا بس میرا صحابی بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رشتہ ہے رب کا بندوں کے ساتھ۔ تم نے کتنی غلطیاں اپنے اولاد کی درگزر کی ہوئی ہیں، اپنی جن سے تمہارے رشتے ہیں، جن سے تمہارا رشتہ نہیں ہے ان پہ تمہیں غصہ زیادہ آتا ہے، جن کے ساتھ تمہارے رشتے ناتے ہیں ان کی غلطیاں درگزر کی جاتی ہیں کہ رشتے توڑے نہیں جاتے۔
رب کا میرے اور آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، کلمے والا، ایمان والا، محبوب کی غلامی والا۔ اللہ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں، میرے محبوب کے غلام۔ فرمایا چوتھی مرتبہ گناہ ہو جائے، فرمایا پھر یہ ہاتھ ہے نا، اس سے استنجا کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہر بندہ اپنی غلازت گندگی خود دھوتا ہی نہیں، استنجا کرتے ہو، طہارت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ استنجا کرتے ہیں ہاتھ گندا پلید نجس ہو جاتا ہے نا، قابل نفرت ہوتا ہے، لیکن جب اس ہاتھ کو آپ دھو لیتے ہیں پانی سے، مٹی سے، صابن سے، شیمپو سے، کسی چیز سے بھی، تو یہ ہاتھ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی نفرت کرتا ہی نہیں ہے۔ سلام والا بھی دونوں ہاتھ ملاتا ہے، دعا میں بھی ساتھ ہے، دعا میں بھی ساتھ، سب چیز میں ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ ہاتھ گندا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ گندا ہوتا ہے، لیکن اس کو دھلنے سے پانی نے اس ہاتھ کو پاک کر دیا۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے بار بار تو انسان گندا پلید نجس ہو جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے، جس طرح ہاتھ بھی نہیں ہوتا اس سے بھی زیادہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب ہم توبہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں ملے گا کیا؟ چلو بھی توبہ کرتے ہیں تو اس کا ملے گا کیا؟ آمنہ کے لالا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جب بندہ کو توبہ کرے گا ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر وسوسہ نہ کرنا، شیطانی وسوسے وہ ختم، بس توبہ کر لی۔ اب ہم سے میں نے یہ پڑھا ہے جب بندے کے دل میں توبہ کا دھیان آ جائے، حدیث پاک ہے، توبہ کا دھیان آ جائے کہ میں توبہ کروں، تو سمجھ لو کہ رب نے اس کے اوپر نظر ڈال دی، رب نے کرم کی نظر ڈال دی ہے، رب اس کو بخشنا ہی چاہتا ہے۔ اس کے دل میں آ گیا کہ میں کہیں توبہ کروں۔ 99 بندے کے قاتل کے دل میں ڈال دیا توبہ کا، بھاگ رہا تھا 100 قتل کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کر سکا، جو دل پہ اللہ نے نظر ڈالی تھی اللہ نے اسی کے بدلے میں اس کو معاف کر دیا۔